مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین، اما بعد. محترم ناظرین، بلوغ المرام جو حدیث کی بہت مشہور کتاب ہے، اس پروگرام میں ترتیب سے اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. گزشتہ ہم نے وراثت اور وصیت کے حوالے سے مختلف لیکچرز میں اس کا پروگرام پیش کیا کہ وراثت کیا ہے، کیسے تقسیم کی جائے. پھر اس کے ساتھ وصیت کیا ہے اور اس کے رولز کیا ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بڑی وضاحتیں فرمائی ہیں کہ اگر کوئی آدمی آٹومیٹک وارث نہ بنتا ہو اور آپ کچھ دینا چاہتے ہوں تو وصیت کے قانون سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اور وصیت کے اندر بھی افراط اور تفریط سے بچاتے ہوئے تاکہ جو مستحقین ہیں ان کو بھی ان کا حصہ ملے اور جن کو آپ خصوصی طور پر دینا چاہتے ہیں ان کو بھی دے سکیں. اس کے اندر ایک اصول بنایا گیا کہ 1/3 سے زیادہ آپ وصیت نہ کریں، کیونکہ باقی جو 2/3 ہے وہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے جن کا حصہ مقرر فرمایا اس کو رہنے دیں تاکہ ان کو مل سکے. وہ قوت کا غلط استعمال کرتے ہوئے جو لوگ ساری دولت ہڑپ کرنا چاہتے ہیں وہ ظلم اور زیادتی ہے، شرعی طور پر حرام اور ناجائز ہے. اسی طرح سے کوئی لوگ وصیت کے اندر غیر معتدلانہ انداز اختیار کرتے ہیں، افراط اور تفریط سے کام لیتے ہیں، وہ بھی غلط ہے. اس لیے انہیں چاہیے کہ اپنے جو وارثین ہیں ان کو محروم کرنے کی کوشش یا سازش نہ کریں، ان کو رہنے دیں ان کے حال پر. اور اگر آپ کچھ دینا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حد بندی کی 1/3 کے اندر آپ دے سکتے ہیں. مغربی ممالک کے رہنے والوں کے لیے وصیت کا قانون بہت ضروری ہے، اس لیے کہ وصیت کے قانون کے بغیر وہ وہاں عام طور پر شرعی طریقے سے دولت تقسیم نہیں کر سکتے. اگر ہم یہ چاہیں ہمارے مرنے کے بعد دولت شرعی اصولوں کے مطابق تقسیم ہو تو یورپی قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ وصیت کر دیں، اور اگر وصیت ان رائٹنگ لکھی ہوئی ہو تو اسی کے مطابق اس پر عمل کیا جائے گا. اس کے بعد ایک اور باب ہے امانتوں کے بارے میں، اور یہ بھی ہمارے ہاں ایک اختلافی بات کے طور پر سامنے آتی ہے، یا لوگ اس کے جہالت کی وجہ سے اس کے مسئلے کو سمجھتے نہیں ہیں. مان لیجئے اگر آپ کی کسی ضرورت کے تحت پیسہ یا کوئی چیز کسی بھائی یا دوست یا جاننے والے کے پاس بطور امانت کے کوئی چیز رکھواتے ہیں تو اس کے کیا حکم ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ اگر ضرورت ہو تو رکھائیے، بلا ضرورت نہ رکھائیے. نمبر 2 یہ ہے کہ امانتیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھا کرتے تھے، اسی لیے الامین آپ کو مکے کے لوگ کہا کرتے تھے. اور زمانے جاہلیت میں بھی امانتیں رکھنے کا رواج زیادہ تھا، اور اس وقت تو یہ بینک وغیرہ کی سہولت نہیں تھی، تو اس لیے بھی امانت دار آدمی کو تلاش کر کے جو ٹرسٹ وردی ہے اس کو جا کر اپنی امانتیں دیتے اور وہ اس کی حفاظت کیا کرتا تھا. اب بھی کہیں ضرورت پیش آ سکتی ہے، اور ضروری نہیں کہ پیسوں ہی کی امانت ہو. کوئی آدمی اپنے ڈاکومنٹ آپ کے پاس رکھوا رہا ہے، کوئی آدمی گاڑی کے کاغذات اور گاڑی رکھوا رہا ہے، یا کوئی اور چیز رکھوائی جا سکتی ہے امانت کے طور پر. تو اس میں 2 رولز یاد رکھیں. ایک تو یہ ہے، قانون امانت یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے پاس امانت کے لیے کوئی چیز رکھائے تو آپ اس کو خیانت نہ کریں، یعنی اپنی ذات کے لیے غلط استعمال کرنا یہ بات بری ہے. امانت ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کے پاس رکھی گئی صرف اس کی حفاظت کے لیے، آپ اس کو استعمال بھی نہیں کر سکتے. اگر کوئی آدمی مثال کے طور پہ آپ کے پاس کار اپنی بطور امانت کے رکھواتا ہے تو آپ اس کو استعمال نہ کریں، صرف آپ کے گیرج میں رہنے دیں اس کو. الا یہ کہ آپ پہلے سے اجازت لے لیں کہ جتنے دن گاڑی میرے گیرج میں ہوگی میں اس کو استعمال کروں گا، تب وہ ٹھیک ہے. ورنہ بغیر اجازت کے امانت کی رقم یا امانت کی چیز
اپنی ذاتی ضروریات کے لیے استعمال کرنا شرعی لحاظ سے غلط ہے، یہ درست نہیں۔ دوسری بات کہ اگر امانت آپ رکھواتے ہیں اور وہ اتفاق سے ضائع ہو گئی، کار آپ رکھوائے، کوئی آیا اور اس کا ونڈو توڑ کر گیا، اس کا شیشہ ڈیمیج کر دیا مثال کے طور پہ، تو کون ذمہ دار ہوگا؟ جس کی گاڑی ہے یا جس کے گھر میں رکھی گئی امانت کے طور پر؟ ظاہر ہے کہ جس کے گیرج میں رکھی گئی وہ ذمہ دار نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے تو آپ کی ایک ہیلپ کی ہے، آپ الٹا اس پر جرمانہ ڈال دیں گے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ بلکہ جس کی گاڑی ہے وہ اسی کا ذمہ دار خود ہوگا وہ، حالانکہ ڈیمیج یہاں ہوا مگر گاڑی والا اس کا ذمہ دار ہے، کیونکہ آپ نے امانت رکھوائی، وہ امانت کے اصول کے مطابق رکھا۔ یہی چیز اگر کوئی پیسے آپ رکھواتے ہیں کسی کے پاس اور وہ پیسے اتفاق سے یا کوئی چیز رکھواتے ہیں اور وہ چوری ہو گئی، کوئی آیا ڈاکہ مار کر لے گیا، اب کون دے گا؟ وہ جس کے گھر رکھوائی تھی دولت وہ نہیں دے گا، کیونکہ اس نے حفاظت کی۔ چوری تو کسی کی جگہ بھی ہو سکتی ہے، کبھی بھی ہو سکتی ہے، تو جس کی رقم ہے اس کا نقصان ہوگا۔ لیکن اگر وہ اپنے استعمال میں لا رہا تھا یا جس کے پاس امانت رکھوائی گئی وہ اس کا غلط استعمال کیا، بغیر اجازت کے کہیں اور لے کر چلا گیا گاڑی کو، یا رقم گھر میں رکھنے کے بجائے کہیں جیب میں لیا پھرتا رہا، یا اس کے ساتھ اس نے غلط انداز اختیار کیا، ایسی صورت میں وہ ذمہ دار ہوگا، اب اسے بھگتنا پڑے گا، کیونکہ آپ کے پاس امانت رکھی گئی تھی، آپ نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا، اب آپ اس کا نقصان خود بھگتے ہیں۔ گھر کے ڈاکومنٹ میں آپ کے پاس رکھوایا اور آپ لے جا کر کسی اور کو دے دیے، تو اگر اس کا کوئی نقصان ہوا آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے، ورنہ نارمل حالت میں جس کی چیز ہے وہی اس کا ذمہ دار ہوگا۔ یہ ہیں چند موٹے موٹے قانون امانت کے بارے میں۔ ہم ایک اہم چیپٹر اس کے بعد شروع کرنے والے ہیں، اس سے پہلے ہم یہ چاہیں گے کہ وہ جو اہم چیپٹر آ رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ میں سے خاص طور پر بہت سارے نوجوان جو ہے بہت مسرت کے ساتھ اس چیپٹر کو سننا چاہیں گے، کیونکہ اکثر کلاس اور سیشن میں یہ چیپٹر بہت انٹرسٹنگ چیپٹر ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے پہلے ہم یہاں رکتے ہیں تاکہ آپ کی خوشی میں بعد میں کوئی خلل نہ ہو۔ تو اگر کوئی سوال وغیرہ آپ کو کرنا ہو وصیت کے بارے میں یا امانت کے بارے میں تو پہلے آپ کر لیں، پھر اس کے بعد ہم وہ انٹرسٹنگ چیپٹر شروع کرنے والے ہیں جس کا تمام نوجوانوں کو بہت انتظار ہوتا ہے۔ جی آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم سید۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس کے پہلے آپ حصے کے بارے میں کہا کہ سب بھائی کا حصہ برابر ہونا چاہیے، اور ایک بات بتایا کہ بہن کا حصہ بھائی کے حصے سے آدھا ہوگا۔ جی تو مجھے جو لگ رہا ہے یہ اس میں تو بھائی اور بہن کے حصہ تھوڑا الگ الگ لگ رہا ہے، اور اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ مطلب جو عورتوں کا حقوق ہے اس میں تھوڑا کم ہے ایسا لگ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب اصل میں حکمت کیا ہے وہ جاننا چاہتا ہوں میں۔ ہاں، بیٹی کو آدھا ملتا ہے تو اس میں حکمت کیا ہے؟ بیٹے کو پورا مل رہا ہے یا اس کو ڈبل مل رہا ہے اور اس کو سنگل مل رہا ہے، تو اس میں حکمت کیا ہے؟ دیکھیے، پہلی چیز تو جیسے ہم نے بتایا اللہ احکم الحاکمین ہے، اس کا جو فیصلہ ہے وہ سب سے بیسٹ، دی بیسٹ، اس سے بہتر فیصلے کا تصور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ احکم الحاکمین کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اور وہی رب العالمین ہے۔ عورت کا بھی رب وہی ہے، مرد کا بھی رب وہی ہے، دونوں کو پیدا کرنے والا وہی ہے۔ اس سے زیادہ انسان کی ضرورت، انسان کی مصلحت کوئی اور نہیں سمجھ سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ جو خالق ہے وہ دونوں کا رب ہے اور وہ احکم الحاکمین ہے، اگر اس نے کوئی فیصلہ کیا تو اس کا مطلب ہے اس میں کئی گہرائیاں ہیں، اس میں حکمت اور مصلحت بھری ہوئی ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ دیکھنے میں ایموشنلی بعض اوقات آپ سمجھتے ہیں اور بعض اوقات سمجھنے میں آپ کو تھوڑی سی تاخیر ہوتی ہے، تو اس لیے آدمی یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس میں عورت کے ساتھ ظلم یا زیادتی ہے۔ بات ایسی نہیں ہے۔ بعض حالات ایسے ہیں جس میں عورت کو مرد سے زیادہ بھی ملتا ہے، اب آپ کیا واپس کر دیں گے؟ اگر وہ زیادہ مل رہا ہے تو بطور عورت کے اس کو زیادہ مل رہا ہے، اس کی وہ زیادہ حقدار ہے، تو کیا واپس کریں گے؟ تو واپس آپ نہیں کرنے کے لیے تیار ہیں، تو اس کا مطلب آپ ایک طرفہ ٹریفک چلانا چاہتے ہیں۔ تو شریعت نے بعض موقعوں پر زیادہ دیا ہے اور بعض موقعوں پر اس سے کم، لیکن دونوں صورتوں میں حکمت اور مصلحت بھری ہوئی ہے۔ دیکھیے، اس میں ایک بڑی بات یہ ہے
کہ عورت کا جو مال ہے وہ اس کے لیے سمجھیے انویسٹمنٹ ہے، کہ وہ چاہے بزنس میں خرچ کرے، چاہے وہ اپنے سیف کہیں بھی رکھ لے یا کسی کو خیرات کر دے، کچھ بھی کرے، یہ اس کا مال ہے۔ مگر مرد کے لیے سب کی لک آفٹر کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ بیوی کا خرچ کون دے گا؟ شوہر۔ بیوی اگر مالدار ہے تو اس کو بھی ذرا دل کھول کر سن لیں آپ، اگر بیوی مالدار ہے، اس کی مال میں زکوٰۃ نکلتی ہے، تو بیوی اگر چاہے تو شوہر غریب ہے تو دے سکتی ہے، اور شوہر زکوٰۃ کی رقم بیوی کو نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شوہر کی ذمہ داری ہے بیوی کو پالے، اس کے اخراجات برداشت کرے، لہٰذا زکوٰۃ نہیں دے سکتے، آپ اصلی مال میں سے دو اس کو۔ اور بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ شوہر کی لک آفٹر کرے۔ اگر اس کے پاس مال ہے، اس کی ذاتی مال کہیں سے ملا اس کو، چاہے والدین کی طرف سے، بزنس میں، کہیں سے بھی، تو شوہر اس کو یہ نہیں کہہ سکتا لاؤ مجھے دے دو مال۔ ویسے مانگ سکتا ہے، چھین نہیں سکتا، کیونکہ وہ حق اس کا ہے۔ بیوی شوہر سے ڈیمانڈ کر سکتی ہے، شوہر ریکویسٹ کرے گا، کیونکہ مال اس کا ہے۔ اب آپ ریکویسٹ کر کے دیں، اگر وہ دے دیتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ کہے کہ میں زکوٰۃ دے دوں گی آپ کو تو آپ زکوٰۃ لے لیں۔ ویسے میں نہیں کہتا کہ آپ جو ہے اتنے مالدار ہیں تو شوہروں کو زکوٰۃ دیں، لیکن اصول اور قانون کی بات ہے۔ تو اس لیے اللہ نے جو قانون بنایا ہے وہ سراسر حکمت پر مبنی ہے۔ میرے ذمہ 10 آدمیوں کی پرورش کرنا ہے، مجھے مل رہے ہیں 50,000 اور بیٹی کو مل رہے ہیں 25,000، اور اس کے ذمہ کسی کی پرورش نہیں ہے، تو وہ 25 کے 25 اس کے بینک بیلنس میں چلے گئے اور میرے 50 کے 50 خرچ ہو گئے، کون فائدے میں رہا؟ اگر اس اعتبار سے سوچیں گے تو وہ ٹھیک ہے، ورنہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں ایک پوائنٹ ادھر سے دوسرا ادھر سے لیتے ہیں، پھر وہ اس کے پر اعتراض کرتے ہیں، یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ درست طریقہ یہ ہے کہ آپ ساری باتیں لیں کہ عورت کے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کو جو مل رہا ہے وہ کیا کرے گی، پھر آپ کو خود گواہی دینی پڑے گی کہ جو کچھ شریعت نے دیا ہے اس کو، وہ زیادہ درست اور صحیح مصلحت اسی میں ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی مزید کچھ سوالات لیں گے، لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، دیکھتے رہیے پروگرام۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ ناظرین، وقفے سے پہلے ہم کچھ سوالات لے رہے تھے، وصیت، فیل اور اسی طرح سے وراثت اور پھر امانت کے بارے میں، تو مزید سوالات آپ کر سکتے ہیں تاکہ ہم آگے کا چیپٹر شروع کرنے سے پہلے اس کو ختم کر لیں۔ جی السلام علیکم وعلیکم السلام۔ شیخ، میرا سوال امانت کو لے کر ہے۔ آپ نے جیسے بتایا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک آدمی کے پاس اپنی امانت رکھتا ہے، جیسے کار ہوئی، اس نے رکھا امانت، اور اگر چوری ہو جاتی ہے تو وہ اسی کی ذمہ داری ہوگی، اسی کا نقصان ہوگا، وہ جس کے پاس امانت ہے اس کا نقصان اس کے ذمہ نہیں آئے گا۔ لیکن کبھی اس نے امانت سیفلی رکھا، لیکن کبھی اسی کے ہاتھ سے کچھ نقصان ہو گیا، کبھی اسی کے ہاتھ سے گلاس ٹوٹ گیا کار کا، تو پھر کس کے ذمہ آئے گا؟ دیکھیے، نقصان ہونے کے دو طریقے ہیں، ایک تو ایکسیڈنٹ حادثے کے طور پر ہو گیا، تب تو جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ہوگا، لیکن ایک ہے کہ بے احتیاطی سے اس گاڑی کو ڈیمیج کیا تو وہ بے احتیاطی کی وجہ سے اسی کو بھگتنا پڑے گا۔ تو ڈیمیج وہ دیکھا جائے گا کیسے ہوا، کس کی طرف سے ہوا، اس کے مطابق۔ جی جزاک اللہ۔ آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شیخ، کسی انسان کی 2 بیٹی ہے اور بیٹا نہیں ہے، اور جائیداد میں بنٹوارا نہیں ہوتا ہے، اور بڑی بیٹی کا شادی ہو جاتا ہے اور اس کی موت ہو جاتا ہے، تو کیا اس کے جائیداد میں سے اس کا شوہر کا بھی حق بنتا ہے؟ ہاں، اس کے اندر دیکھیے کہ اگر کوئی 2 ہی بیٹیاں ہوں، آپس میں تقسیم نہیں کیے، پھر اس میں سے ایک کا انتقال ہو گیا، تو اس کی اولاد اور اس کے جو شوہر ہیں اس کو کیا ملے گا؟ تو یہ جو ہے مناسخہ ٹائپ کی ایک چیز ہوتی ہے، وراثت میں ایک خاص قانون ہے، اس میں یہ ہے کہ کافی دیر تک دولت تقسیم نہیں ہوتی، بعد میں لیٹر آن تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو کیسے تقسیم کریں گے؟ اس کا پروسیجر یہ ہوگا کہ 2 بیٹیاں اگر تھیں تو وہ 2/3 کے مالک ہوئے، 66% کے، تو فیکس کتنا ملا تھا؟ 33% ملا تھا، اگرچہ کہ تقسیم نہیں کیے، وہ حقدار تھی 33 کی، تو اس کے انتقال کے بعد اس کی جو اولاد ہے وہ 33 کی جو وہ مالک بن گئی تھی مرتے ہی، مگر تقسیم نہیں ہوئی تھی، تو 33% جو اس کا حق بنتا تھا اس میں سے اس کے شوہر کا یا اس کی اولاد کا حصہ بنے گا برابر۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، کیونکہ انتہائی جو اہم چیپٹر ہے وہ ہے نکاح کے بارے میں۔ تو اب دیکھیے، شادی کا نام سنتے ہی مسکراہٹ آ گئی نا،
کیونکہ شادی کا نام ہی خوشی ہے، تو خوشی ہونا اچھی چیز ہے۔ اگر کوئی آدمی شادی کا نام سنے اور اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ آئے تو اس کا مطلب ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ، کوئی پرابلم ہے اس کا، چاہے وہ پرابلم کسی بھی قسم کا ہو، ورنہ شادی کہتے ہیں خوشی کو، تو خوشی کا اس میں تصور ہونا چاہیے۔ اس کے لیے شریعت میں کچھ رولز بتائے گئے، شریعت میں کچھ سسٹم بتایا گیا، قانون نکاح اور اس سے متعلقہ جو چیزیں ہیں شریعت میں جو بتائے گئے، دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے کہ اتنا پاکیزہ، اتنا بیلنس اور اتنے صحیح حقوق کسی کو دے سکتا ہو۔ شوہر کا حق، بیوی کا حق، اس کے والدین کا حق، اس کی ذمہ داریاں، اس کی ریسپانسبلٹیز، ساری چیزیں ایک ایک کر کے بتا دی گئی ہیں۔ اور انہی کے خلاصے کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ خطبہ نکاح قاضی صاحب آ کر پڑھاتے ہیں، اور وہ عربی میں پڑھتے ہیں، مگر عربی میں پیغام کیا دیا جا رہا ہے؟ ایسے موقع پر بہت کم لوگ ہیں جن کو عربی آتی ہے، لہٰذا دلہا دلہن اور ان دونوں کی فیملیز اس مبارک موقع پر جو ان کو پیغام دیا جاتا ہے اس سے محروم رہتے ہیں، کیونکہ ان کو عربی معلوم نہیں ہے۔ اب قاضی صاحب چند جملے پڑھ دیے اور اس کے بعد میں ایک جملہ سب کو یاد کروایا جاتا ہے شادی سے پہلے، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ قبول۔ تو اب سب وہ یاد کر لیتے ہیں قبول، اب کیسے بھی بولیں اس کو، قبول کیا، قبول ہے، جیسے بھی وہ یاد دلا دیا جاتا ہے، یہ بولنا ہے تم کو زور سے، پوچھے کچھ بھی، وہ قاضی صاحب کچھ بھی پوچھے تم کو جواب یہ دینا ہے، وہ سانس روکتے ہی قبول ہے۔ تو بس اسی کے لیے جو ہے وہ عام طور پہ تیاری کرتے ہیں، باقی اس سے زیادہ ان کو معلوم نہیں کہ عربی میں کیا پڑھا گیا کیا نہیں۔ اور اتفاق سے بہت زیادہ ایسے بھی قاضی صاحبان ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، لیکن کچھ ایسے قاضی صاحبان بھی ہیں جو خود پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ اب یہ ایک عجیب مسئلہ ہے، کیونکہ وہ تعلیم اور قابلیت کی بنیاد پر تو کم بنتے ہیں، لیکن تعلقات کی بنیاد پر، وراثت کی بنیاد پر، یا اسی طرح سے خاندانی بنیادوں پر زیادہ بن جاتے ہیں۔ ان کو ضروری نہیں ہے ہر ایک قاضی کو کہ شرعی مسائل بھی ان کو معلوم ہو۔ جیسے میں نے کہا کچھ قاضی ماشاءاللہ ان کا علم، ان کا نالج ہے، شرعی مسائل کے اندر بھی ماہر ہیں وہ، ورنہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو خود معلوم نہیں ہے۔ اب وہ ایسی رٹی رٹائی عبارتیں لوگوں کے سامنے ذکر کرتے ہیں، اگر اس کو ان کو اسٹاپ کر کے پوچھا جائے تو وہ ایک مذاق بن جائے گا۔ تو اس لیے قاضی کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ وہ نکاح سے پہلے کیا پڑھا رہا ہے، نکاح کا سسٹم اسلام میں کیا ہے، ایجاب و قبول کیوں کروایا جاتا ہے، کیسے کروایا جاتا ہے، اس کا پراپر صحیح طریقہ کیا ہے، یہ اس کے لیے بھی ٹریننگ ہونی چاہیے، باقاعدہ طور پر کورس ہونا چاہیے تاکہ ان کو بھی معلوم ہو۔ اور ایسے ہی جو لوگ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوں ان کو بھی پیغام ملنا چاہیے کہ یہاں سے کیا لے کر جا رہے ہیں۔ اس موقع پر جو پیغام دیا جاتا ہے، کیونکہ اسلامی شریعت میں شادی کا مطلب صرف ایک لڑکا اور لڑکی کے درمیان نہیں ہے بات، بلکہ دو خاندانوں میں ایک جائی ہو رہی ہے، خاندانوں میں، صرف دو افراد میں نہیں ہو رہی ہے، پرسن ٹو پرسن نہیں بلکہ فیملی ٹو فیملی، کیونکہ شادی کے فوری بعد ایجاب و قبول ہوتے ہی لڑکی کی جو ماں ہے اور لڑکی کا جو باپ ہے، لڑکے کے لیے حالانکہ وہ لڑکا اجنبی ہے مگر ایجاب و قبول ہوتے ہی کیا ہو گئے، وہ اس کے لیے لائک ماں باپ، اپنے ماں باپ کی طرح سے ہو گئے وہ۔ اسی طرح لڑکی کے لیے لڑکے کے جو ماں باپ ہیں اب وہ لڑکے کے ماں باپ نہیں بلکہ اس کے ماں باپ کی طرح ہو گئے۔ ساس اور سسرے کا اتنا مقام ہے کہ ان کے ساتھ گوشہ نہیں ہے، اور وہ اپنے بیٹے اور بیٹی کی طرح سے اس کو رکھیں یا دیکھیں۔ تو اب دیکھیے کہ شادی ہو رہی ہے دو آدمیوں میں، لیکن دو خاندان ایک ہوئے کہ نہیں ہوئے، تو اس لیے اس میں کچھ ہدایات دی جاتی ہیں کہ شادی کے موقع پر دونوں خاندانوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اگر ان چیزوں کو ہم سمجھیں گے بہت سارے فتنے اور فسادات سے بچیں گے، لیکن اس کو نہیں سمجھیں گے تو بہت زیادہ اس کے اندر گڑبڑ ہوگی۔ تو اس کا ہم آگے انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل سے ذکر کریں گے، مگر پہلی اور بنیادی چیز شادی بیاہ کے بارے میں اسلامی کنسپٹ کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ اس وقت دنیا میں دو ایکسٹریم ویو پائے جاتے ہیں، یعنی افراط اور تفریط کے دو قانون۔ ایک یہ کہتا ہے کہ تم شادی بیاہ مت کرو کیونکہ یہ نچلے درجے کے لوگوں کا کام ہے، جو تقوی کے لحاظ سے اوپر کے لوگ ہیں وہ یہ کام نہ کریں۔ بعض مذاہب میں یہ تصور ہے، جیسے کرسچینٹی کے اندر جو ان کے مذہبی خاص طور پر رہنما ہیں
ان کے لیے یہی قانون ہے کہ وہ شادی بیاہ بچے وغیرہ اس طرف نہ جائیں، کیونکہ یہ عام لوگوں کا کام ہے۔ جو لوگ بہت مقدس ہیں یا اعلیٰ ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ بالکل الگ سنگل رہیں، ایک ویو یہ ہے۔ دوسرا اس سلسلے میں یہ ہے کہ ان میں اور انسان میں اور حیوان میں گویا کوئی فرق نہیں ہے، جیسے چاہے جس کے ساتھ چاہے دوستی کرو، زندگی گزارو، جب چاہے چھوڑ دو، وہ اپنے راستے پہ تم اپنے راستے پہ، یعنی دوسرے الفاظ میں ان میں اور حیوان میں کوئی قابل ذکر فرق نہیں ہے۔ ان دونوں کے درمیان یہ دو ایکسٹریمز ہیں اس وقت دنیا کے اندر، ان دونوں ایکسٹریمز کے اندر اسلام کا جو راستہ ہے وہ انتہائی بیلنسڈ راستہ ہے، نہ افراد نہ تفرید۔ اس کے اندر جو پہلی رائے یہ کی گئی کہ تم شادی بیاہ مت کرو اگر خاص طور پر مذہبی اس لیول کے اوپر ہو، اسلام نے کہا یہ غلط، اسلام نے اس کو جائز نہیں رکھا، ایسے نہیں رہ سکتے۔ دوسرا ہے کہ جیسے چاہے زندگی گزارو، اسلام نے کہا یہ بھی غلط ہے، اس کے لیے کچھ باؤنڈریز، کچھ حدود اور کچھ لمیٹیشن مقرر کی گئی ہیں۔ چیک اینڈ بیلنس کا اصول ہے کہ آپ شادی کریں اور کس کے ساتھ کر سکتے ہیں، کون سے رشتے آپ کے لیے حلال ہیں، کون سے رشتے حرام ہیں، پھر شادی کرنے کی شرائط کیا ہیں، وہ چیزیں بھی اس کے اندر بتائی گئی۔ مثلا محرم اور غیر محرم دو قسم کے رشتہ دار ہیں۔ ایسا رشتہ جن کے ساتھ آپ کی شادی نہیں ہو سکتی کبھی بھی، وہ معزز رشتہ دار آپ سمجھ لیجئے، جیسے ماں ہے، کبھی شادی ماں کے ساتھ نہیں ہو سکتی، بیٹی ہے کبھی شادی نہیں ہو سکتی، بہن ہے کبھی شادی اس کی نہیں ہو سکتی۔ تو اس طرح کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ شادی ناجائز۔ پھر اس کے بعد کچھ ایسے رشتہ دار ہیں جن کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے، جیسے کزنس ہے، مثال کے طور پہ چچا کی بیٹی ہے، ماموں کی بیٹی ہے، پھوپھی کی بیٹی ہے، اس کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے اگر کوئی کرنا چاہے، مگر ضروری نہیں ہے کہ فیملی کے اندر ہی ہو۔ یعنی اسلام نے صرف اجازت دی ہے کہ اگر فیملی میں کوئی مناسب رشتہ ہے تو کیا جا سکتا ہے، مگر فیملی میں کرنا ضروری نہیں ہے۔ جیسے بعض لوگوں نے اپنے اوپر خواہ مخواہ یہ ضروری کر رکھا ہے کہ شادی ہوگی تو فیملی میں ہوگی، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، چاہے اس کے کیریکٹر اچھے ہوں یا کیریکٹر کے لحاظ سے بالکل گھٹیا انسان ہو، حتیٰ کہ جس کا کرمنل ریکارڈ ہے پولیس میں اس کو بھی دیتے ہیں کہ اس لیے کہ وہ ہے تو رشتہ دار۔ شرعی طور پہ یہ چیز بھی درست نہیں رکھی گئی۔ شرعی طور پر رشتہ داروں میں کرنے کی اجازت ہے، باہر بھی کر سکتے ہیں، جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ مناسب شرطیں ہو رہی ہیں دونوں کی، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، تو آپ رشتہ وہاں پر کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں کا خلاصہ یہ کہ شادی کو اسلام نے ایک مقدس رشتے کے طور پر دیکھا ہے، اس لیے دونوں کی ذمہ داریاں پہلے بتا دی گئیں، دونوں کے لیے رسپانسبلٹیز اور ڈیوٹیز دونوں پہلے سے بتا دیے گئے۔ شادی سے پہلے لڑکے کو سمجھنا چاہیے کہ میری کیا رسپانسبلٹیز ہیں، کیونکہ ایک بار قاضی صاحب نے کہہ دیا اور آپ نے ہاں کہہ دیا، ایجاب و قبول ہو گیا، تو پھر آپ پیچھے نہیں جا سکتے، آگے ذمہ داری اٹھانی ہے۔ اسی طرح سے لڑکی کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جب یس ہو گیا تو اس کے بعد اب آگے جو ذمہ داریاں ہیں اس کو نبھانا ہے، تو پہلے سے اس کو معلوم ہو کہ اس کی ڈیوٹیز کیا ہیں، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا ڈیوٹیز ہیں۔ اس سلسلے میں اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، انشاءاللہ تعالی آئندہ لیکچر میں ہم کوشش کریں گے کہ تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کریں۔ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل